اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورۃ القمر والرحمن کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 426 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ القمر، یہ باب ہے سورہ قمر کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی علی ابن مسہر سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے روایت کی ابراہیم سے، انہوں نے ابو معمر سے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى فانشق القمر فلقتين فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه. ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں تھے تو اسی اثنا میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے ورے رہا. فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا یعنی اقتربت الساعة وانشق القمر. ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواہ رہو، یعنی یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر لے رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ اقتربت الساعة وانشق القمر، اس کی تفسیر اس طرح سے فرمائی. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا سأل اہل مکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتا فانشق القمر بمکہ مرتین. انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مکہ والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی، پس چاند مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ پٹھا. فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر الى قوله سحر مستمر يقول ذاهب. تو یہ آیتیں 2 یہاں اقتربت الساعة وانشق القمر سے لے کر سحر مستمر یہاں تک یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. یقول ذاہب، ذاہب یہ معنی کیا ہے، تفسیر کی ہے انہوں نے مستمر کی، ذاہب بمعنی ختم ہونے والا. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انشق القمر على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن ابو نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابو معمر سے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شق قمر کا واقعہ پیش آیا تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہو. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ قمر کی تفسیر میں یہاں پر 3 روایتیں ذکر ہوئی، 2 مزید آگے
انہی آیات کے متعلق اگلے سلائیڈ پر آ رہی ہے۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ جس طرح اس چاند کا پھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اسی طرح یہ قرب قیامت کی بھی نشانی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو روگردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، یعنی وقت آنے پر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت معلوم ہو ہی جائے گی۔ یہاں پر اس دوسرے روایت میں سحر مستمر کا جو ترجمہ کیا ہے، تو مستمر کا مشہور معنی جو آتا ہے وہ دیر تک دائم اور قائم رہنے والا ہے، مگر عربی زبان میں یہ لفظ کبھی مرہ استمرہ سے گزر جانے اور ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں یہی معنی ہے، یعنی جادو کا اثر دیر تک نہیں چلا کرتا، وہ ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا انفلق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پٹا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہو، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے محمد بن کثیر سے، انہوں نے روایت کی سلیمان بن کثیر سے، انہوں نے حسین سے، اور انہوں نے محمد بن جبیر سے، انہوں نے اپنے والد جبیر بن مطعم سے، قال انہوں نے کہا انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صار فرقتین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پٹا یہاں تک کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا، على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، اس پہاڑ پر اور اس پہاڑ پر۔ فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن كان سحرنا فما يستطيع ان يسحر الناس كلهم، لوگوں نے کہا کہ اعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا، پس ان کے بعض نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کیا ہے انہوں نے تو وہ سب لوگوں پر جادو نہیں کر سکتے، یعنی صرف ہم ہی اس سے متاثر ہوئے ہیں، پوری دنیا تو نہیں، تو پتہ چل ہی جائے گا۔ وقد روا بعضهم هذا الحديث عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم نحوه، یہ روایت کیے بعض حضرات نے اس کو حسین سے، انہوں نے جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم سے، یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے دادا جبیر بن مطعم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو قريب وابو بكر بندار قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، ابو بکر بندار نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی وکیع نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زیاد بن اسماعیل سے، انہوں نے محمد بن عباد بن جعفر المخزومی سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
جاء مشرکو قریش یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر، مشرکین قریش آئے اس حال میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ فنزلت یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، تو سورہ قمر کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ پہلی دو روایتیں وہی پچھلی سلائیڈ والی ہے کہ جو شق قمر کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی اس کے متعلق یاد رکھیے گا کہ بعض حضرات نے، جیسے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اپنے تفسیر تفہیم القرآن میں ایک خواہ مخواہ کا احتمال ذکر کیا ہے کہ چاند پٹ جائے گا، یعنی یہ آئندہ واقعہ پیش آئے گا۔ پھر خود ہی انہوں نے اپنے اس احتمال کا تردید بھی کر دیا ہے، لیکن اب پڑھنے والے کے ذہن میں ایک شبہ وہ چھوڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب مودودی صاحب اپنے اس شق قمر کو ایک کائناتی حادثہ مانتے ہیں، اور گویا کہ وہ اس کے معجزہ ہونے کے قائل نہیں ہے اور اس کی نفی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ واقعہ معجزہ نہیں تھا تو پھر یہ دوسری اور تیسری آیتیں بے معنی ہو جاتی ہیں، پھر تو اس کے لیے کوئی محل ہی باقی نہیں بچتا۔ اور یہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے، مولانا مودودی صاحب کا اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کے بارے میں جو معجزہ ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کس طرح سے بیان کیا ہے، تو وہ آپ حضرات تفہیم القرآن تفسیر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخری جو یہاں پر روایت آئی تو وہ مشرکین مکہ کے بارے میں جو آپ علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے، مخاصمہ کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں، تو سورہ قمر کی آیت نمبر 48 اور 49 نازل ہوئی۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن یہ لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، دوزخ کی آگ کا مزہ چکو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہی تقدیر الہی ہے۔ اور تقدیر پر مزید بحث وہ ابواب القدر میں گزر چکی ہے۔ جی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الرحمن، یہ باب ہے سورہ رحمان کی تفسیر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد ابو مسلم قال حدثنا الولید بن مسلم عن زہیر بن محمد عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد الرحمن بن واقد ابو مسلم نے، انہوں نے الولید بن مسلم سے، انہوں نے زہیر بن محمد سے، انہوں نے روایت کی محمد بن المنکدر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ فقرأ علیہم سورۃ الرحمن من اولها الى آخرها فسکتوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس باہر آئے اور ان کو سورہ رحمان اول سے آخر تک سنائی، بس صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے۔ فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ تو صحابہ کرام کے خاموشی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں یہ سورت جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ تم سے جواب کے اعتبار سے اچھے تھے، میں ان کے سامنے جب بھی یہ آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ جواب میں کہتے نہیں اے ہمارے رب، ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث الولید بن مسلم،
عن زہیر ابن محمد، ہم نہیں جانتے اس روایت کو، ولید ابن مسلم کی اس روایت کو زہیر ابن محمد کے طریق سے ہی صرف جانتے ہیں۔ قال احمد بن حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہیر ابن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني لما يروون عنه من المناکیر۔ زہیر ابن محمد یہ وہ ہے جو شام میں ہے، اور یہ وہ نہیں ہے جس سے عراق میں روایت کی جاتی ہے، گویا کہ اسی نام کے ساتھ یہ دوسرا شخص ہے، کیونکہ اس سے مناکیر روایت منقول ہے۔ وسمعت محمد ابن اسماعیل یقول اہل الشام یروون عن زہیر ابن محمد مناکیر اہل شام، زہیر ابن محمد سے منکر روایات نقل کرتے ہیں۔ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْهُ أَحَادِيثَ مُقَارِبَةً، اور اہل عراق ان سے صحیح حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ رحمان، اس میں ایک آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 مرتبہ تکرار کے ساتھ اس صورت میں آئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جب صحابہ کرام کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت کی تو صحابہ کرام خاموشی سے اس کو سنتے رہے، انہوں نے بیچ بیچ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہی صورت میں جنات کو لیلۃ الجن میں نے سنائی تو آیت کے ساتھ وہ لوگ یہ جواب دیتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ نہیں اے ہمارے رب، ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو جنات آپ سے بہترین تھے جواب دینے کے اعتبار سے۔ ایسی آیات عزیز طلباء کرام جن میں بندوں سے اللہ جل شانہ نے سوال پوچھا ہے، کوئی بات پوچھی ہے، تو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ سوال کرے اور انسان بت بن کر اس کو سنے، صرف کسی قسم کا جواب نہ دے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سورہ رحمان میں بھی ہر نعمت کے تذکرے کے بعد یہی آیت آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کا جواب دینا چاہیے، جو کہ جنات نے دے دیا۔ فرض نمازوں میں اگر انسان کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ دل میں جواب دے، اور اگر نوافل پڑھ رہا ہو تو زبان سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔